بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے والی قسط میں یہ پڑھا تھا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے کہ ان کے ہزاروں شاگردوں اور ان سے استفادہ کرنے والوں کی عظیم جماعت میں وہ خوش قسمت اور نصیب دار ہیں جنہیں براہ راست امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کتاب السنن پڑھنے اور روایت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 9 لوگ وہ ہیں جنہوں نے براہ راست امام ابو داؤد سے ان کی کتاب السنن پڑھی۔ ابو الطیب احمد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن، ابو عمرو احمد ابن علی ابن حسن البصری، ابو سعید احمد ابن محمد ابن زیاد ابن الاعرابی المتوفى 304 ہجری 340، ابو عیسیٰ اسحاق ابن موسیٰ ابن سعید الرملی الوراق المتوفى 320 ہجری، ابو الحسن علی ابن حسن ابن العبد الانصاری، ابو علی محمد ابن احمد ابن عمرو اللؤلؤی المتوفى 333 ہجری، ابو بکر ابن داسہ التمار المتوفى 346 ہجری، اور ابو سالم محمد ابن سعید الجلودی اور ابو اسامہ محمد ابن عبد الملک ابن یزید الرواس۔ ان کتاب السنن کے راویوں میں صرف 4 یعنی اللؤلؤی، ابن داسہ، ابن الاعرابی اور رملی، اسی لیے میں نے ان کی سن وفات کا بھی ذکر کیا، ان کا سلسلہ سند متصل کے ساتھ رہا، باقی کے سلسلوں میں انقطاع پایا گیا۔ پہلا نسخہ ہے نسخہ لؤلؤی، چونکہ بغیر انقطاع کے بسند متصل انہی 4 راویوں کی سنن کے نسخے باقی رہے، اس لیے عام طور پر انہی نسخوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی نسخہ رملی، نسخہ اللؤلؤی، نسخہ ابن داسہ التمار جن کا تذکرہ ہم نے کیا، اور نسخہ الرملی، نسخہ ابن الاعرابی۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، نسخہ اللؤلؤی، نسخہ ابن داسہ، نسخہ الرملی اور نسخہ ابن الاعرابی۔ محدث لؤلؤی کو دیگر تلامذہ امام ابو داؤد کے بالمقابل یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے امام ابو داؤد سے کتاب السنن یعنی سنن ابی داؤد کی نقل و کتابت ان کی وفات کے ہی سال یعنی 275 میں کی ہے، اس لیے سنن ابو داؤد کا ان سے روایت کردہ نسخہ دیگر نسخوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہی نسخہ مروج ہے، مقروء ہے، متلو ہے۔ امام لؤلؤی نے 20 سال تک امام ابو داؤد کے سامنے کتاب السنن کی قراءت کی، اسی بنا پر یہ وراق ابو داؤد کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ موتیوں کی تجارت بھی کرتے تھے، اس لیے لؤلؤی بھی کہلائے جانے لگے۔ محدث لؤلؤی کا روایت کردہ نسخہ صحیح ترین نسخوں میں ہے، کیونکہ امام ابو داؤد نے اس سے سب سے اخیر میں املا کرایا تھا اور اسی پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ یہی نسخہ بر صغیر میں ہند و پاک، بنگلہ دیش، برما، حجاز نیز دیگر ممالک عربیہ اور بلاد مشرق میں متداول و رائج ہے، اور جب مطلق سنن ابی داؤد بولا جائے تو یہی نسخہ مراد ہوتا ہے۔ حافظ منذری جن کی وفات 656 ہوئی، انہوں نے اسی کی تلخیص اور احادیث کی اسی کو بنیاد بنا کر تخریج کی ہے۔ محدث حافظ بدر الدین عینی، ابن رسلان جو حافظ ابن حجر کے تلمیذ ہیں، حافظ ابو زرعہ عراقی، ابن القیم سیوطی، اور شارح کتب ستہ علامہ عبدالہادی سندھی،
اور اسی طریقے سے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری وغیرہ اکابر علماء حدیث نے اسی نسخہ لؤلؤی کو اپنی توجہات و خدمات اور اپنی شرح کرنے کا مرکز بنایا۔ علامہ ابن الاثیر الجزری جامع الاصول میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دادا شیخ عبدالسلام ابن تیمیہ المنتقی میں، اور اسی طرح خطیب تبریزی مشکات المصابیح میں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی بلوغ المرام میں اخرجہ ابو داؤد جب بولتے ہیں تو یہی نسخہ مراد ہوتا ہے۔ دوسرا نسخہ ابن داسہ ہے۔ یہ ہے ابو بکر محمد ابن بکر ابن داسہ البصری، کھجور کا کاروبار کرنے کی بنا پر تمار کہے جاتے تھے۔ ان سے مروی کتاب السنن کا نسخہ بلاد مغرب میں مشہور اور رائج ہے۔ حافظ سیوطی اسی نسخے کو اکمل الروایات بتاتے ہیں، یعنی سارے نسخوں سے کامل تر ہے۔ اس نسخے اور اس سے پہلے والا جو نسخہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نسخہ لؤلؤی، اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ دونوں نسخے ایک دوسرے سے روایت میں قریب ہیں، ان میں زیادہ تر اختلاف صرف تقدیم و تاخیر کا ہے، کمی بیشی کا اختلاف نہیں ہے، برخلاف نسخہ ابن العرابی کے جو ان دونوں سے بین طور پر ناقص ہے۔ ان دونوں نسخوں کی ترتیب میں اختلاف سے متعلق شاہ عبدالعزیز کے بیان کی صاحب عون المعبود نے بھی تصویب اور توثیق کی ہے، اور دونوں نسخوں سے مثالیں دے کر تقدیم و تاخیر ہی کے اختلاف کو مبرہن کیا ہے۔ اور تیسرا نسخہ رملی ہے۔ حافظ ابو عیسیٰ اسحاق ابن موسیٰ الرملی رم اللہ کی جانب منسوب ہے، جو فلسطین کا ایک شہر ہے جس کو ہم خبروں میں آج کل بیت المقدس اور فلسطین کے باب میں سنتے رہتے ہیں۔ حافظ رملی امام ابو داؤد کے وراق تھے۔ ان کے نسخے کے بارے میں امام سیوطی لکھتے ہیں وَنُسْخَتُهُ تُقَارِبُ نُسْخَةَ ابن داسہ، کہ ان کا نسخہ ابن داسہ کے نسخے کے قریب اور برابر ہے۔ امام ذہبی نے تزکیۃ الحفاظ میں امام ابو داؤد سے سنن کے روات میں ان کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن سیر اعلام النبلاء میں وراق ابو داؤد کی صراحت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ چوتھا نسخہ ابن الاعرابی ہے۔ امام ابو داؤد کے تلمیذ ابن الاعرابی المتوفی 340 محمد بن زیاد الاعرابی اللغوی کے علاوہ ہیں، دونوں کو ایک نہ سمجھا جائے۔ ابن الاعرابی اللغوی کی وفات تو حافظ ابو سعید البصری الصوفی کی پیدائش سے بہت پہلے ہو گئی تھی۔ یہ جو ابن الاعرابی اللغوی ثعلب نحوی کے اساتذہ میں سے ہیں، ثعلب کا بیان ہے میں ان کی خدمت میں 10 سال سے زیادہ رہا، مگر میں نے اس مدت میں ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی۔ بغداد کے محلہ سرمن رائی میں سن 230 یا 231 میں علی اختلاف الاقوال ان کی وفات ہوئی۔ ان کے نسخے میں امام ابو داؤد کی روایت سے کتاب الفتن، کتاب الملاحم اور کتاب الحروف، کتاب الخاتم اور نصف کے قریب کتاب اللباس نہیں ہے۔ نیز کتاب الوضوء، کتاب الصلاۃ اور کتاب النکاح سے بھی بہت سارے اوراق چھوٹ گئے ہیں۔ صاحب السنن سے اس فوات اور متعدد ابواب و احادیث کثیرہ کی روایت چھوٹ جانے کے باوجود امام ذہبی صراحت کرتے ہیں کہ وَلَهُ فِي غُصُونِ الْكِتَابِ زِيَادَاتٌ فِي الْمَتْنِ وَالسَّنَدِ، ان کے درمیان کتاب میں متن و سند کے بہت سے اضافے ہیں جو سنن کے دیگر نسخوں میں نہیں پائے جاتے۔ حافظ مزی نے نسخہ لؤلؤی اور نسخہ ابن داسہ کی طرح اس نسخے کے اطراف بھی تحفۃ الاشراف نامی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ پانچواں جو ذکر کیا جاتا ہے الشیخ المحدث ابو الحسن علی ابن حسن ابن العبد الانصاری کا نسخہ۔ ہمارے طلبہ عزیز کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کبھی آپ کو بلاد مغرب میں آپ کا جانا ہو یا کسی اور علاقے کا سفر ہو اور وہاں آپ کو ہماری ابو داؤد سے ہٹ کر کوئی ابو داؤد کا نسخہ نظر آئے اور اس میں کوئی روایت زیادہ مل جائے، کم مل جائے یا مقدم و مؤخر ملے، تو اس کے بارے میں تردد و تذبذب یا تأمل میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے محدثین کے باب میں آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ان کے تلامذہ کا اختلاف رہا لکھنے میں، پڑھنے میں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے
کہ بعض تلامذہ استاذ کا پورا سبق لکھ لیتے ہیں، بعض تلامذہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، بعض تلامذہ کچھ باتیں پہلے لکھتے ہیں، کچھ باتیں بعد میں لکھتے ہیں، بعض تلامذہ بیمار ہونے کی بنا پر کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح بعض مرتبہ مشائخ اور اساتذہ کرام بھی بیمار ہونے کی بنا پر یا کوئی آسمانی سلطانی آفات کی بنا پر بعض کتب کو پہلے پڑھاتے ہیں، بعض ابواب کو بعد میں پڑھاتے ہیں، جیسے کہ اس سال بھی ہوگا۔ تو اس کی بنیاد پر کسی سال کے پڑھنے والے کسی باب کو پہلے لکھ لیتے ہیں، پہلے بولتے ہیں، اور بعض تلامذہ بعد میں بولتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر کسی تذبذب میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عوارض ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر نسخوں میں فرق ہو جایا کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ اب ہم سنتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کو عام کتب حدیث اور بالخصوص صحاح ستہ میں جو امتیازی مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ صحاح ستہ کی خصوصیات پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابو جعفر ابن زبیر غرناطی لکھتے ہیں، جس کے ضمن میں ابو داؤد کا تذکرہ آیا کہ احادیث فقہیہ کو جمع کرنے اور ان کو گھیرنے میں امام ابو داؤد کو جو مقام اور جو خصوصیت اور جو بات حاصل ہے وہ دوسرے مصنفین صحاح ستہ کو میسر نہیں آئی۔ سنن ابو داؤد کی اسی جامعیت و افادیت کے پیش نظر امام غزالی کا قول آیا تھا کہ ایک مجتہد کے لیے علم حدیث میں سنن ابو داؤد کافی ہے۔ حافظ ابن حجر جیسے وسیع النظر ناقد و مبصر امام ابو داؤد کی اس کتاب کو ام الاحکام جیسے وقیع نام سے یاد کرتے ہیں۔ حافظ زکریا ساجی یہ تو فرماتے ہیں کتاب اللہ اصل الاسلام و کتاب ابی داؤد عہد الاسلام، اللہ کی کتاب قرآن مقدس اسلام کی اصل ہے اور سنن ابو داؤد اسلام کا فرمان ہے۔ اور محدث بغداد حافظ محمد ابن مخلد یوں فرماتے ہیں کہ جب امام ابو داؤد نے کتاب السنن کی تصنیف کی اور لوگوں کو اس کا درس دیا تو ان کی یہ کتاب علماء حدیث کے لیے مثل مصحف شریف کے ہو گئی کہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے خلاف عمل نہیں کرتے۔ حافظ ابن الاعرابی جن کا تذکرہ ابی روات سنن میں ہوا وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس علم دین سے متعلق صرف اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہو اور سنن ابو داؤد ہو تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے اسے علم دین کی معلومات کے لیے کسی اور کتاب کی قطعی حاجت نہیں ہوگی۔ حافظ ابو سلیمان خطابی اس کتاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلا شبہ امام ابو داؤد کی کتاب السنن ایسی زبردست اور بالا تر کتاب ہے کہ علم دین میں اس جیسی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔ سارے لوگوں کی طرف سے اس کتاب کو سند مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب علماء کے سارے فرقوں اور فقہا کے تمام طبقوں میں باوجود اختلاف مذاہب کے فیصل اور حکم مانی جاتی ہے۔ سب لوگ اسی کے گھاٹ پر آتے ہیں اور یہیں سے سیراب ہوتے ہیں۔ اسی پر اہل عراق، اہل مصر، بلاد مغرب اور اطراف ارض کے بہت سے شہروں کے رہنے والوں کا اعتماد ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے علماء کرام نے امام ابو داؤد کی کتاب کے باب میں بہت زبردست باتیں لکھی ہیں جس سے اس کتاب کی عظمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ امام نووی نے اپنی شرح سنن کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ فقہ وغیرہ میں اشتغال رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنن ابو داؤد کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں، اس کی پوری معرفت حاصل کریں، کیونکہ ہمارے طلبہ سنیں احادیث فقہیہ محتج بہا کا بڑا حصہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ ساتھ ہی اس سے اخذ و استفادے میں سہولت اور آسانی ہے۔ اس میں احکام کی احادیث کا خلاصہ و انتخاب ہے۔ نیز مصنف کا فن حدیث میں کمال مہارت اور کتاب کی تہذیب و تلخیص کی جانب ان کی التفات خاص وغیرہ، یہ کتاب اور مؤلف کتاب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں رکھتی ہیں۔ حافظ علامہ ابن القیم یہ بھی اس کتاب کی افادیت اور رفعت و منزلت کا اقرار کرتے ہیں
کہ جب سنن ابو داؤد کا اسلام میں وہ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص کیا، تو اسے اہل اسلام کے درمیان حکم اور اختلافی مسائل میں فیصل کی حیثیت حاصل ہوئی۔ ارباب انصاف اسی کے پاس یعنی اسی کتاب کے پاس مقدمہ لے جاتے ہیں اور اہل حق اسی کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، امام ابو داؤد کی بیان کردہ روایات کے اوپر۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ مشت نمونہ از خروارے اصحاب نظر علماء کے چند اقوال آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے، اس سے ہمارے طلباء کے دلوں میں اس کتاب کی اہمیت و عظمت کا اندازہ آنا چاہیے کہ اس کتاب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خود مصنف یعنی امام ابو داؤد کا نقطہ نظر بھی اس کتاب کے باب میں بہت زبردست اور بلند تھا۔ امام ابو داؤد کی حیات ہی میں علمی حلقوں میں اس کتاب کا آوازہ بہت بلند ہو گیا تھا اور علمی حلقوں میں اسے بہت مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہ کتاب جب اہل علم کے ہاتھوں مکہ مکرمہ پہنچی تو وہاں کے محدثین نے اس کتاب کی احادیث سے متعلق بعض امور کے سلسلے میں امام ابو داؤد سے خود استصواب رائے کیا، تو ان کے جواب میں امام ابو داؤد نے ایک تحریر ثبت فرمائی جس میں کتاب السنن کی احادیث ان سے متعلق ضروری امور پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ امام ابو داؤد کا یہ مکتوب رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ کے نام سے طبقہ محدثین میں ہمیشہ سے یاد کیا جاتا رہا، اور اس میں امام ابو داؤد نے اپنی اس کتاب کی بہت اچھی معرفتی اور تعارفی گفتگو فرمائی ہے کہ سنن کی سب روایتیں اپنے باب میں اصح ہیں۔ امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب ایسی ہی ہیں، مگر بسا اوقات کوئی حدیث دو صحیح سندوں سے مروی ہوتی ہے، ان میں سے ایک سند کے لحاظ سے مقدم ہوتی ہے اور دوسری سند راویوں کے حفظ و اتقان کے لحاظ سے بڑھی ہوتی ہے، تو علو سند کو ترجیح دے کر میں نے پہلی روایت کو ذکر کیا۔ میرے خیال میں اس قسم کی 10 حدیثیں بھی میری کتاب میں نہیں ہوں گی، یہ امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں۔ پھر وہ اپنی کتاب کا تعارف کرتے ہیں، استیعاب کے بجائے ایجاز و اختصار کا لحاظ کیا ہے، اسی لیے ان کی کتاب میں کسی ترجمۃ الباب کے ضمن میں 1-2 حدیثیں ہی نقل ہوتی ہیں، زیادہ حدیثوں کو یہ ذکر نہیں کرتے، بلکہ کبھی ایک حدیث سے زیادہ ذکر کرتے بھی ہیں، تو یا تو اختلاف سند کو بتانے کے لیے یا کسی نفع جدید فائدہ مفیدہ جدیدہ کے پیش نظر۔ پھر وہ اپنی کتاب کا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث مرسل سے احتجاج۔ مرسل احادیث سے ان سے گزشتہ زمانے کے علماء سفیان ثوری، مالک ابن انس، اوزاعی یہ بھی اس سے استدلال کرتے تھے، یہاں تک کہ امام شافعی کا دور آیا اور انہوں نے ان پر کلام شروع کیا۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اس باب میں انہی کی پیروی کی۔ اگر مرسل کے متضاد مسند روایت نہ ہو، نیز اس باب میں کوئی مسند حدیث نہ پائی جائے، تو مرسل سے حجت پکڑی جائے گی اور یہ مرسل قوت و درجے میں حدیث متصل کے نہیں ہوگی۔ اصل میں طلبہ مرسل حدیث سے احتجاج کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے مختلف روایتیں، امام نووی، امام ابن قیم، ابن کثیر وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد مرسل سے احتجاج کرتے ہیں، جیسا کہ حافظ سخاوی نے بھی لکھا ہے اور دیگر علماء بھی لکھتے ہیں کہ امام احمد نہ تو مطلقاً مرسل کو صحیح کہتے ہیں اور نہ علی الاطلاق ضعیف کہتے ہیں، بلکہ اس مرسل کو ضعیف کہتے ہیں جس کا مرسل ضعیف سے بھی روایت کرتا ہے، یعنی اس کا مرسل جو ہے وہ ضعیف راویوں سے بھی روایت کرتا ہو۔ اور امام ابو داؤد اسی طرح فرماتے ہیں کہ کتاب السنن میں کوئی روایت منکر الحدیث سے نہیں لی، کتاب السنن میں احادیث احکام کا استیعاب کیا گیا، اور پھر کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو اپنی صوابدید کے مطابق ایک نہج اور اسلوب پر مرتب کیا، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں موجود اگر کسی حدیث میں شدید ضعف ہے تو میں نے اس کی کمزوری کو بیان بھی کر دیا ہے، اور اس کتاب کی بعض حدیثوں کی سند صحیح نہیں ہے، درجہ حسن کے ہیں، یا ان میں ایسا اسنادی ضعف ہے جو قابل برداشت ہے، جس حدیث کے متعلق میں کچھ نہ کہوں اور سکوت اختیار کروں تو اسے صالح مانا جائے۔ اسی طریقے سے
امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ تمام احادیث جو فقہ کے لیے ہیں وہ جامع ہیں، اور اس کی قدر و منزلت کو بھی انہوں نے خوب واضح کیا ہے۔ کتاب السنن کی اکثر احادیث ائمہ حدیث و فقہائے مجتہدین کے یہاں دائر و سائر ہیں۔ جب کسی باب میں صحیح حدیث نہیں پائی جاتی تو اس صورت میں امام ابو داؤد غیر متصل السند حدیث لے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی خوبیاں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔